اسی طرح سیدنا داؤد علیہ السلام کا واقعہ جو تورات میں ذکر ہوا، اور وہ پورا واقعہ تورات سے بیان کرتا ہے، اور بیان کر کے کہتا ہے یہ علی ویری نے کشف المحجوب یہ سارا واقعہ لکھا ہے۔ تورات جو کہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے اس کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی بھی نگاہ ایک دفعہ اپنی ایک صحابی کی بیوی پہ پڑی، جس صحابی کا نام اوریا تھا، یہ اوریا مقبول جان والا اوریا، اور وہ تو بڑا بیہودہ واقعہ ہے کہ وہ چھت پہ نہا رہی تھی، حضرت داؤد نے دیکھ لیا، ان کو پسند آ گئی، نعوذ باللہ، پھر انہوں نے اس کو جنگ میں آگے بھیجا تاکہ وہ قتل ہو جائے اور میں اس کی عورت سے شادی کر لوں۔ یہ پورا واقعہ انہوں نے کوٹ کیا اور کہا اسی وجہ سے تو حضرت داؤد معافیاں مانگتے تھے، قرآن میں آیا۔ جھوٹ بولتا ہے، کوئی نہیں لکھا داتا صاحب نے۔ پیچھے واقعہ بیان کرتا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا امتی تھا اوریا، تو داؤد علیہ السلام کی نظر اوریا کی بیوی پر پڑی، وہ چھت پہ چڑھی ہوئی تھی، نہا رہی تھی، داؤد علیہ السلام نے دیکھا اور ان پہ معاذ فریفتہ ہو گئے، اور اس کے شوہر اوریا کو جنگ پہ بھیج دیا، جنگ پہ بھیج کے مروا دیا، اور بعد میں ان کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ پورا واقعہ تورات سے بیان کرتا ہے اور پھر کشف المحجوب کے اوپر ہی ڈال دیتا ہے کہ کشف المحجوب نہیں لکھا، حالانکہ جھوٹ بولتا ہے، کشف المحجوب یہ لکھا ہی نہیں ہے، یہ واقعہ تو لکھا ہی نہیں ہے اس میں، نہ یہ سیدنا زید بن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پورا ڈیٹیل واقعہ لکھا ہے۔ یہ بار بار ضیاء القرآن کا حوالہ جسٹس کرم شاہ ازری کی کتاب کا حوالہ پیش کرتا ہے، اس میں جسٹس کرم شاہ ازری نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت زینب پہ پڑ گئی اور آپ علیہ السلام نعوذ باللہ حضرت زینب پہ فریفتہ ہو گئے۔ یہ لکھا ہے ضیاء القرآن میں، اور اس کا رد کیا، مستشرقین کا جواب دیا ہے، اور یہ سارا وہاں سے لے کے تو ڈال دیتا ہے مدعا سارے کا سارا کشف المحجوب کے اوپر۔ اچھا، جب میں نے اس کا جواب دیا اور صحیح مسلم کی 3407 نمبر اور 3408 نمبر روایت بیان کر کے میں نے کہا کہ مرزا جیلمی صاحب، اگر کشف المحجوب میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا صرف اس جملے کے لکھ دینے سے کشف المحجوب میں گستاخی اور توہین آ گئی، تو صحیح مسلم کی اس روایت کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو اب اس کا جواب یہ دے رہا، نہیں جی، ان دونوں کتابوں کا آپس میں کیا کمپیریزن، صحیح مسلم میں یہ بکواس کہتا کہاں لکھی ہوئی ہے، اور پھر یہ کہتا ہے جی کہ میتھمیٹیکلی طور پہ جب تک وہ پوری ایگزامپل جو ہے نا ایگزیکٹ نہیں ہوگی نا، ایک بھی چیز کا اگر فرق ہوگا نا تو وہ ایگزامپل ایگزیکٹ نہیں ہو سکتی، ایک بھی چیز کا فرق ہوگا۔ کہتا وہ تھوڑی سی بات بیان کر کے تو وہ بیان کر دیتے ہیں جی، وہ سارا واقعہ بیان کر دیتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ایسی کاٹتے ہیں اور اس کو ایسا رنگ دیتے ہیں کہ یہ بھی ویسے ہی ہے جیسا کہ وہ ہے۔ جب تک میتھمیٹیکلی دونوں سٹیٹمنٹس برابر نہیں ہوں گی، ایک چھوٹا سا بھی اگر فرق آ جائے، ایگزیکٹ ایگزامپل نہیں بنتی وہ۔ اور یہی کام تم کشف المحجوب کے بارے میں کر رہے ہو، یہ سارا تم جو ہے نا وہ کاروائی کشف المحجوب کے خلاف کرتے ہو۔ صحیح مسلم میں جو بات ہے وہ میں نے صحیح مسلم کے صرف ریفرنس سے بیان نہیں کی، صحیح مسلم کے اندر ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر 3407 3408 اور مسند احمد ابن حنبل میں 14591، سنن دارمی میں 2215، سنن ابی داؤد میں 2151، مسند ابی عوانہ میں 3257، المعجم الکبیر طبرانی میں 16626 اور شعب الایمان میں 5435 نمبر حدیث ہے، جس میں یہ مذکور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر کسی عورت پر آپ علیہ السلام کی نظر پڑ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت اچھی لگی۔ یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، اور مسند احمد ابن حنبل میں 14591 نمبر حدیث میں الفاظ موجود ہیں، فَأَعْجَبَتْهُ، آپ علیہ السلام کی نظر پڑی اور آپ کو وہ عورت اچھی لگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر آ کے اپنی زوجہ کے ساتھ صحبت فرمائی، ازدواجی تعلق قائم فرمایا، اور پھر اپنے اصحاب کے پاس باہر تشریف لے آئے، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے، جب تمہاری باہر کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو وہ تمہیں اچھی بھلی لگے تو تم اپنی بیوی سے آ کے صحبت کر لیا کرو، جو تمہارے دل میں خیال آیا وہ خیال نکل جائے گا۔ یہ پوری روایت ہے صحیح مسلم اور مسند احمد ابن حنبل کی، میں نے ملا کے دونوں روایتوں کے، اور وہی سند ہے مسند احمد ابن حنبل کی جو صحیح مسلم کی سند ہے،
اس میں کہ نظر پڑی اور عورت اچھی لگی. اور امام نووی نے صحیح مسلم کی جو یہ روایت ہے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے, اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسلام 360 بابیوں کی ایپ ہے, اس سے اس میں باب کا ترجمہ کیا کہ جو شخص کسی عورت کو دیکھے اور وہ اس کے دل میں بس جائے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اپنی بیوی یا زر خرید کنیز کے پاس آ کر اس سے صحبت کر لے. کسی عورت کو دیکھے اور اس کے دل میں بس جائے, پھر آ کے بیوی سے صحبت کرے. اور اس کے تحت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ احادیث لے کے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر باہر کسی عورت پہ پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھی لگی, احمد ابن حنبل کے لفظ ہیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اپنی بیوی سے صحبت فرمائی. میں نے یہ کہا تھا الزامی طور پہ کہ مرزا جیلمی کو کہ اگر کشف المحجوب میں یہ واقعہ گستاخی اور توہین ہے تو صحیح مسلم اور مسند احمد ابن حنبل کی یہ روایت گستاخی کیوں نہیں ہے. کہتا ہے دیکھیں صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت کو کشف المحجوب کے واقعے کے برابر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی, اس طرح کی گستاخی تو مسلم شریف میں بھی لکھی ہوئی ہے. اچھا جی, اب وہ مسلم شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا اس سے کوئی لینا دینا بنتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے کب یہ کہا ہے برابر ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ہے. صحیح مسلم اور مسند احمد ابن حنبل کا واقعہ اس سے بڑھ کر ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح بڑھ کر ہے, وہ واقعہ جو ہے وہ پردہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے. اور یہ جو صحیح مسلم اور مسند احمد ابن حنبل کا میں نے حوالہ دیا ہے یہ پردہ فرض ہونے کے بعد کا ہے. اور پردہ فرض ہونے سے پہلے صدر ہجرت میں, بلکہ ہجرت کے بالکل آغاز میں حالات کیا تھے. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, 2048 اور 3780 نمبر. سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں صحابہ کی آپس میں مواخات تھی. سعد بن ربیع کے پاس اس وقت 2 بیویاں ان کے نکاح میں تھیں. تو سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ اے عبد الرحمن, میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں, ان 2 بیویوں میں سے تم دیکھ لو, جو تمہیں اچھی لگے گی, پسند آئے گی, میں اس بیوی کو طلاق دے دوں گا اور عدت گزارنے کے بعد وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے گی. کب دیکھ لو؟ جبکہ وہ دونوں عورتیں سعد بن ربیع کے نکاح میں تھیں. یہ صحیح بخاری کی 2048 اور 3780 نمبر روایت ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی اس وقت احکامات شریعت اتنے سخت نہیں ہوئے تھے, پردے کے اور خواتین کی طرف نظر کرنے کے وہ مسائل نہیں تھے. جس وقت یہ واقعہ معاملہ پیش آیا تھے زینب کے اوپر نظر پڑنے والا, اور جس کی طرف داتا صاحب نے کشف المحجوب میں اشارہ کیا, اور یہ جو واقعہ ہے صحیح مسلم اور مسند احمد ابن حنبل کا, یہ واقعہ ہے پردہ فرض ہونے کے بعد کا. ایک فرق یہ ہے, ایک فرق. اور دوسرا فرق یہ ہے, اس میں یہ ہے کہ نظر پڑی, اور اس میں یہ ہے کہ نظر پڑی اور عورت پسند آ گئی, اچھی لگی. فَعَجَبَتْهُ, وہ عورت اچھی لگی. امام بہقی نے سنن الکبریٰ بہقی میں باب یہی باندھا ہے, عورت کو دیکھیں اچھی لگے تو پھر کیا کریں. امام دارمی نے سنن دارمی میں یہی باب باندھا ہے, اگر عورت پہ نگاہ پڑ جائے اچھی لگے پھر کیا کریں, اس کے تحت یہ حدیث لے کے ہے. امام نووی نے صحیح مسلم کی اس حدیث کے اوپر یہی باب باندھا ہے کہ اگر کسی عورت پہ نظر پڑے اور وہ اچھی لگے تو پھر اس کے بعد کیا کریں, اور اس کے تحت یہ حدیث لے کے ہے. دونوں واقعات میں کتنا فرق ہے؟ مرزا کہتا دونوں کو برابر کرے, برابر نہیں کر رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا واقعہ ہے صحیح مسلم اور مسند احمد ابن حنبل والا, وہ اس اعتبار سے چھوٹا رہ جاتا ہے. تو اگر وہ کشف المحجوب میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے کشف المحجوب کی عبارت توہین رسالت اور گستاخی ہے, تو صحیح مسلم اور مسند احمد نہیں بچتی. یہ توہین رسالت سے خالی نہیں رہتی. پھر اب اس کا جواب دے, گالیاں نہ نکال لے, گالیوں سے جواب نہیں ہوگا. اور پھر کہتا ہے جی کہ وہ جواب مجھے دیں مفتی منیب الرحمان صاحب, مجھے جواب دیں مولانا الیاس قادری صاحب. وہ چھوکروں کو منہ نہیں لگائیں گے مرزا صاحب, تمہارا جواب اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دینا ہے, اور تمہیں جواب میرا پہنچ رہا ہے, اس لیے تمہاری درد اور تکلیف اور پریشانی بڑھ رہی ہے. یہ جو میں نے تمہارے سامنے روایتیں بیان کی ہیں ذرا ان کا جواب دو. صحیح بخاری کے والے سے میں نے تمہارے سامنے رکھی ہیں, یہ کہہ کے جان چھڑا لینا کہ یہ توہین ہے گستاخی ہے, تو پھر امام بخاری کو کیسے بچاؤ گے؟ امام بخاری کو بچاؤ ذرا. بابوں سے متنفر کر کے بخاری مسلم کے ساتھ جوڑنے کے دعوے دار ہو, جس بخاری کے ساتھ دعوے دار ہو جوڑنے کے, اس میں تو تمہارے بقول توہین رسالت لکھی ہوئی ہے, رسول اللہ کی گستاخی اور توہین کی گئی ہے. تو یہ کتابیں پھر گستاخی سے نہیں بچ سکتی. اور پھر سیدنا داتا گنج بخش ریجویری رحمۃ اللہ کے والے سے لکھا جی انہوں نے
نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے, گستاخی کی ہے کہ اس میں امام ابو حنیفہ کا وہ خواب بیان کیا جو رسول اللہ کی توہین پہ مبنی ہے, توہین کی ہے. اور یہ خواب جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ ایک خواب تھا. خواب آنے کے بعد یا تو یہ کہ امام ابو حنیفہ بڑا خوش ہوئے ہوں, اعتراض کرو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پریشان ہوئے, گھبرائے کہ یہ مجھے خواب کیا آ گیا. اور اس کے بعد امام محمد بن سیرین جو کہ تابعی ہیں, صحابہ کرام کے شاگرد ہیں اور جلیل القدر امام ہیں, ان کے پاس اس کی تعبیر کے لیے گئے. انہوں نے تو یہ کہا توہین رسالت والا خواب ہے, گستاخی ہوگی, توہین ہوگی اور تم کافر ہو گئے, ابو حنیفہ یہ کیا کر رہے ہو. انہوں نے اس کی تعبیر جو تھی وہ بیان کر دی. اور یہ واقعہ جو داتا صاحب نے جو خواب والی بات کی ہے یہ صرف داتا صاحب نے کی ہے, یہ امام ابن عبد البر اندلسی المتوفہ 463 ہجری اپنی کتاب الانتقام میں بیان کر رہے ہیں. یہی جو خواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے والے سے حافظ ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 6 میں بیان کیا ہے. ائمہ محدثین اس خواب کو بیان کر رہے ہیں. کسی نے یہ کہا کہ یہ توہین رسالت اور گستاخی ہے, اور مرزا جلمی صرف اور صرف سادہ لوگوں کو اسلاف امت سے, اکابرین سے اور بالخصوص اہل سنت و جماعت کے ائمہ اور اکابرین سے بدظن کرنے کے لیے, ان کی نفرت دلانے کے لیے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ان کے اوپر بہتان اور ان کے اوپر افطرا باندھ رہا ہے.